اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم ان حروف کے متعلق بات کریں گے جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں اور زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو غلطی ہوتی ہے، کون سا حرف جو ہے لوگ ادا نہیں کر سکتے اور کس وجہ سے جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، تو اس کی بھی نشاندہی انشاءاللہ کرنی ہے اور نقشے کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ سمجھانا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ یہاں جو نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی جڑ کے پاس اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوتا ہے، اس کو لحات کہتے ہیں عربی میں۔ عربی زبان میں جو ہے اس کو لحات کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اس کو کوا کہتے ہیں۔ یا ساتھ جو ہے نا لکھا ہوا ہے کوا۔ تو چونکہ ان حروف کا زبان کی جڑ سے جو ادا ہوتے ہیں، ان کا تعلق وہ یہاں سے ہے، اس لیے ان کا نام جو ہے حروف لحاتی ہے، یعنی لحات، یعنی یہاں سے متصل ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام لحاتیہ ہے۔ تو ان میں سے ایک قاف ہے، ایک کاف ہے۔ ایک کو موٹا پڑھا جائے گا، دوسرے کو باریک پڑھا جائے گا، یعنی دونوں کو باریک پڑھیں گے تو پھر ایک حرف ہو جائے گا۔ تو عام جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں کو باریک پڑھتے ہیں لوگ، دونوں کو یعنی کاف پڑھتے ہیں تو وہ ایک حرف بن جاتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ دو حروف ہیں اور الگ الگ ہیں، اور ان کی ادائیگی اگر الگ الگ نہ ہو تو معنی جو ہے اس کا غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ جو نقطوں والا قاف ہے اس کا صحیح کرنا ضروری ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے اور اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اور اپنے مخرج سے جو ہے نا کیوں ادا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ جو ہے نا آگے انشاءاللہ دوسرے نقشے میں جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں صرف آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو زبان کی جڑ کے پاس جو گوشت کا ٹکڑا جو لٹکا ہوتا ہے، اس کے متصل زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے دونوں حروف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے، لیکن فرق ہے اس میں دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں زبان کی جڑ جو گلے والی سائڈ پہ ہے اس اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ تو بس یہی فرق ہے، اور یہاں صرف آپ کو دکھانا تھا اس نقشے میں کہ اس کو لحاتیہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام حروف لحاتیہ ہے۔ اس کے متصل زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے ان دونوں حروف میں۔ تو اب جو غلطی ہوتی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں اور اگلے نقشے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ نقشہ جو ہے نا، اگلا نقشہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس میں جو ہے زبان جو ہے نا پوری بنی ہوئی ہے گلے سمیت۔ تو یہاں جو ہے نا گلے کے حروف ہم نے پڑھے تھے اس سے پہلے، اور وہ جو ہے نا الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے۔ اور اب یہ کہ آج ہم نے جو سمجھنا ہے وہ زبان کے متعلق ہے، یعنی گلہ ہو چکا ہے، صرف زبان کے متعلق ہے، وہ بھی زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان کے متعلق ہے ہماری بات۔ تو باقی جو ہے نا باقی دانتوں کے نام وغیرہ انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے یعنی جو حروف زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، ان کو سمجھنا ہے، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ اس کو سمجھنا ہے کہ لوگ قاف یعنی موٹا کیوں نہیں کر سکتے ہیں، یعنی موٹے قاف کو بھی کاف کہتے ہیں اور کاف کو بھی کاف کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ زبان کی جڑ کا جو یہاں سے لائن لگائی ہے، تو اس سے ادھر یعنی یہ زبان کی جڑ آ گئی، اور یہ جو یہاں سے جو ہے نا یعنی جو نشان ڈالا ہوا ہے موٹا، یعنی زبان کی جڑ کا وہ ایسا جو گلے والی سائڈ پہ ہے، گلے کی طرف ہے،
یہ جگہ اوپر لوگ تالو کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹا قاف جو ہے نا اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کو اوپر لگاتے ہیں تو وہ تو کاف کا مخرج ہے، چھوٹے کاف کا ہے۔ چھوٹا کاف یعنی جس ڈنڈی والا جو کاف ہے اس کو یہاں سے ادا کرنا ہے، تو وہ تو آسان ہے اور اکثر لوگ یہیں سے جو ہے نا ادا کرتے ہیں۔ یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی جو لائن لگی ہے یہ جو ہے نا آخر آ گیا اس کا، یہ بھی آخر آ گیا زبان کی جڑ کا۔ ایک زبان کی جڑ کا آخر وہ ہے جو گلے والی سائڈ پہ ہے، دوسرا زبان کی جڑ کا آخر وہ ہے جو منہ کی طرف ہے، اس کے بعد زبان کا درمیان آگے آ جاتا ہے۔ تو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کو اوپر لگانے سے جو ہے نا چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے، اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا۔ تو اب اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہاں سے آواز نکالنی ہے، زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ، اس کو تالو کے ساتھ لگانے کے لیے آواز کو سیٹ کرنا ہے پریکٹس کے ساتھ، بار بار یہیں سے آواز نکالنی ہے۔ تو بس کچھ جو ہے نا دیر میں انشاءاللہ چند دفعہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے نا 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، وہ انسان کے اپنے مسئلے کے زبان تک ہے، یعنی زبان عمر کے حساب سے جو ہے نا ذرا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کسی کا جو ہے نا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، چند دفعہ پڑھنے سے جو ہے نا صحیح ہو جاتا ہے، بعض جو ہے نا وہ کچھ ٹائم لگاتے ہیں لیکن صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف ہے کہ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا جلدی حرف صحیح ہوگا، جتنے بھی حروف ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ جو ہے نا جلدی صحیح نہیں ہوتا حرف، ایسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جلدی جو ہے نا صحیح ہو جائیں گے۔ بس شوق کی بات ہے، جتنی انسان مثلا کہ وہ دل لگی کے ساتھ پڑھے گا تو حرف اتنا جلدی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ تو یہاں زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ، یہاں سے موٹا قاف ادا ہوگا، اور جو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے تو یہاں سے چھوٹا قاف ادا ہوگا۔ تو اس کا مخرج جو ہے نا اس طرح، مثلا کہ اس کی تعریف اس طرح ہے، قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر ساتھ کہتے ہیں، یعنی اس طرح دونوں کی تعریف ہے۔ قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، اور کاف کا مخرج اس کی تعریف کی طرح ہے کہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر۔ ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی تعریف یاد کرنی ہے۔ تو اب اس کی آواز جو ہے نا ہم نے سیٹ کرنی ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ قوف قوف، کوے کی آواز آپ نے سنی ہوگی، تو اسی طریقے سے جو ہے نا قوف یعنی پڑھنا ہے آپ نے، قوف قوف، تو اس کو موٹا کرنا ہے۔ دوسرے کو کاف، قوف کیف، قوف کیف، قوف کیف، بس یعنی آسان ہے، صرف پریکٹس کی ضرورت ہے تھوڑی، تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں کس وجہ سے، کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگانے کے بجائے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹا قاف نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ابھی آپ کو جو ہے معلوم ہو گیا کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا۔ اس کے بعد زبان کا درمیان آ جاتا ہے، تو یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ سے 2 تھے نا، قاف اور کاف، تو زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا۔ زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو یہ حروف یہاں سے ادا ہوں گے، اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، جیم شین یا۔ تو ہم نے حروف مد میں بھی یا پڑھی تھی، تو وہ اور یہاں بھی یا ہے، تو اس کی وضاحت بھی جو ہے نا ضروری ہے کہ حروف مدہ کے اندر جو یا تھی وہ مدہ کے حساب سے تھی، اور یہاں جو ہے نا جو یا مراد ہے وہ
یا متحرک یا لین مراد ہے، تو اس کی ادائیگی زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ ہے، زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے گا تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا، اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی بھی انشاءاللہ جو ہے نا جو باقی حروف کے متعلق ہے، دانتوں کے نام وغیرہ جتنی بھی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ بھی پھر پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ جو سب سے ضروری بات تھی وہ قاف موٹا کرنے کی تھی، اور اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر تعلق کے ساتھ لگانا ہے، اور صرف چھوٹے کاف میں جو ہے نا زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر کے تعلق کے ساتھ لگانا ہے۔ ان دونوں میں بس یہی فرق ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ باقی چیزیں پڑھیں گے۔ والسلام۔